رمضان فیضان رمضان بھر دے جھولی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان بھر دے جھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان لائیو ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان محبوب الرحمن گولڈوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت بیان کیا جائے گا، اور آئے اس دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، یہ ساری ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، سارے نبی اور رسول جتنے بھی جلوہ گر ہوئے، کسی کو ختم نبوت کا تاج نہیں نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور سارے انبیاء و رسل عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اس نبوت کی اور رسالت کی گواہی دے چکے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیوں اور رسولوں میں تمہیں کتاب دوں گا، رسالت دوں گا اور حکمت عطا کروں گا، بعد میں تمہارے پاس عظمتوں والا رسول آئے گا، ایسی عظمتوں والا رسول کہ جس رسول جیسا اور کوئی رسول نہیں ہے، وہ ایسا رسول ہے کہ جو محبوب رب العالمین ہے۔ تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جو صفات کمالات ہیں، اگر بندہ ان کو گننا چاہے تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اوصاف و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جو گننے میں نہیں آتے، لیکن حضور علیہ السلام کو یہ جو کمال ملا ہے ختم نبوت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پہلے یہ کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ملا۔ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا، روز ازل خالق نے جاری پہلا یہ فرمان کیا، ان کو بنا کے شاہ رسولاں دو جگ کا سلطان کیا، اور شان ابو القاسم تو دیکھو رب جہاں نے دنیا میں پہلے قرآن والا بھیجا پھر نازل قرآن کیا۔ اور یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے فرعون کی دعوت پر، اس وقت فرعون سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہم انہیں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس وقت سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت ہم انہیں دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جادوگر جس وقت جا کے دیکھتے ہیں تو ان کا عصا مبارک ان کے ارد گرد گھوم کر ان کی حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے۔ قربان جاؤں تاجدار کائنات ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، اور ان کی جو اللہ رب العزت نے انہیں جو معجزہ عطا فرمایا عصا مبارک وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو جو معجزہ عظیم معجزہ عطا فرمایا. ویسے تو میرے نبی کا پورا جسم نازنین معجزہ ہے، لیکن عظیم معجزہ جو عطا فرمایا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے. آج بھی حضور اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں اور قرآن حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہے. شان ابو القاسم تو دیکھو، رب جہاں نے دنیا میں پہلے قرآن والا بھیجا پھر نازل قرآن کیا. معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے. آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہی یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور آپ کسی جگہ پر بھی اپنے گھر میں، دفتر میں، شاپ پہ، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. بلا تمہید و تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اللہ رب العزت کی بابرکت کلام کی آیات بینات تلاوت کرنے کے لیے ملتمس ہوں. آج میں جو ہمارے چینل کے اندر جو تشریف لائی ہیں شخصیات پینل میں موجود ہیں، ان میں سب سے پہلے میں تعارف بھی کراتا چلوں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عزیز ضیائی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ممتاز مداح رسول جناب خورن شہزاد مدنی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے آپ کا بھی شکریہ. اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی درینہ ساتھی جناب قاری ساجد محمود صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور قاری صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا آپ اللہ رب العزت کی بابرکت کلام کی آیات بینات سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ نہایت ہی آسان انداز میں اللہ جل شانہ کی لا ریب کتاب کی آیات بینات سے آج کی ٹرانسمیشن فیضان رمضان کا آغاز فرما رہے تھے جناب محترم زینت القرہ فخر القرہ قاری ساجد محمود صاحب چشتی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت بھی نکالا. اور میں
آج کا جو عنوان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، سب سے پہلے میں ہمارے پاس ہمارے جو مہمان آج تشریف فرما ہوئے عظیم مذہبی اسکالر ہیں اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عزیز ضیائی صاحب، آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمن صاحب اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو فرمایا اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ اب جو سوال پوچھا گیا اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کثیر مواقع پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، بے شک، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اگر غور کیا جائے تو میرے رب نے واضح طور پر اپنے حبیب کو خاتم النبیین کہا ہے، سبحان اللہ، بے شک، آپ کو آخری نبی کہا ہے۔ بے شک۔ اب آیت مقدسہ کے بعد نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول المرسلین آدم و آخرهم محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ جناب آدم علیہ السلام ہیں، بے شک، اور رسولوں میں سب سے جو آخری رسول ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے شک، اس لیے ہم کہتے ہیں نبینا آخر الانبیاء علیہم السلام، سبحان اللہ، لا تعویل فیہ ولا تخصیصا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس میں کسی تعویل اور تخصیص کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی جو ختمی حیثیت ہے اس کو بیان کیا گیا، بے شک، بے شک، اور پیغام دے دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد کسی معنی میں بھی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ رسول آ سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب حضرات محترم، بخاری اور مسلم کی ایک
روایت ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے خوبصورت گھر بنایا، بے شک، اور خوبصورت گھر بنانے کے بعد اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی آنے والا اس گھر میں آتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اس کا کمال دیکھتا ہے، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہاں یہ جو اینٹ ہے، یہ جو خالی جگہ ہے، اس کو پر کر دیا جائے، یعنی یہاں یہ اینٹ لگا دی جاتی۔ بالکل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ، سبحان میرے اللہ، آقا نے فرمایا وہ اینٹ میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ کہ ختم نبوت کا وہ جو محل تھا، جی، ختم نبوت کا وہ جو گھر تھا، وہ میرے آنے کے بعد اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر سبحان بھیجا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ حضرات محترم، ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے الفاظ تو بڑے مختصر ہیں، جی، لیکن اس حدیث مبارکہ میں ختم نبوت کی تفصیل کو بیان کر دیا گیا۔ بے شک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا نبی ولا نبی بعدی، فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بے شک۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضرات محترم، اگر کوئی خود ہیرا پھیری کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پر اعلان فرما دیا بے شک۔ کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان شاید اسی بات کو مظفر وارسی یوں فرماتے ہیں کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتائی، خود کیا میرے بات ہے؟ نبی نے بات یہ بتائی، بات یہ بتائی لا نبی بعدی، لا نبی سبحان بعدی، اللہ۔ ہر زمانہ سن لے آہا۔ یہ نوائے ہادی، لا ہر نبی- زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اب قرآن و سنت کے مطابق جو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فرمان نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور سنت رسول نے بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ بے شک۔ جی، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عزیز ضیائی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت بیان فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی ذلی، نہ ہی کوئی بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، اور کسی نبی کے ساتھ منسوب ہونے والی میری یہ مسجد نبوی یہ آخری مسجد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، اگر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نبی نہیں ہو سکتی تو جس میں عیب نقص پائے جائیں بھلا وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا اے علی، میری اور تیرے درمیان جو نسبت ہے وہ موسیٰ و ہارون کی طرح ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب علی جیسی اولو العزم شخصیات وہ نبی نہیں ہو سکتی تو کانے دجال کب نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر قادیانیت اور پرویزیت، یہ سارے فتنے جو ہیں یہ مل کر ختم نبوت کے خلاف اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ اس وقت لازم ہو چکا ہے، ضروری ہو چکا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں، اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے
اس حوالے سے اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی روشناس کریں تاکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار بن سکیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پیش کرنے کے لیے درخواست کروں گا جناب خرم شہزاد مدنی صاحب، آپ بہت ہی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے جو ہے اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے مجھے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزوں کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں 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 چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے، جیسی تیرے در سے ہوئی، جیسی تیرے در سے ہوئی، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں
مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ یہ تھے جناب عزت مآب ممتاز مداح رسول خرم شہزاد مدنی صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے۔ آج میں اپنے جو احباب محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں۔ عدیل حیدر صاحب، بہت شکریہ، آپ کل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نسیم احمد قادری چشتی صاحب، جزاک اللہ جناب۔ محمد ابرار چشتی صاحب، جزاک اللہ آپ کا۔ محمد آصف بہت ہی پیارے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ قبلہ استاذ المکرم مولانا عبداللہ خان چشتی گولوی صاحب، بہت شکریہ حضور آپ کا۔ پنڈی گیب سے بہت ہی پیارے ثنا خوان ہیں محمد اسماعیل چشتی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سید محمد شیراز قادری صاحب، قبلہ شاہ صاحب بڑی نوازش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے بھائی جناب حضرت علامہ محمد عبدالخالق قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ چودھری بخشی صاحب، بہت شکریہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحفیظ چشتی گولوی صاحب، بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ ثاقب مرتضیٰ سیالوی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور سردار زہراب صاحب، بہت شکریہ نوازش آپ کی۔ اور ثاقب مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیضان ساؤنڈ زندہ باد۔ جی بالکل، فیضان بھائی کی ہی یہ محبتیں ہیں اور انہی کی ساری کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور خضر مامون، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں، آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ میں سوال اگلا کروں گا قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عزیز ضیائی صاحب سے۔ حضور آپ اس حوالے سے فرمائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے جو آگے ڈیلیور کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے اپنی نسلوں تک، نوجوان نسل تک، ہم اس کو کس طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کو آگے پڑھانا سکھانا ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 4 ایسے ذرائع موجود ہیں جن کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% نوجوانوں کو ہم عقیدہ ختم نبوت پڑھا بھی سکتے ہیں جی، اور ان کو عقیدہ ختم نبوت سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اب وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان سکول کے ساتھ، کالج کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ جی، تو اگر سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں
جہاں اور اسباق پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر اگر عقیدہ ختم نبوت کو پڑھایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں تک ہم عقیدہ ختم نبوت کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں، بے شک اور ان کو عقیدہ ختم نبوت سمجھا بھی سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو سکول، کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جی، لیکن اگر اس معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سارے نوجوان مسجد کے ساتھ منسلک ہیں۔ جی، اگر علماء کرام اس کام کے حوالے سے ذمہ دار ہو جائیں اور مل کے کام کرنا شروع کر دیں، بہت خوب، تو ایسا کر دیا جائے کہ مہینے میں ایک بار جی، ختم نبوت کے حوالے سے خطابات کروائے جائیں، درس دیا جائے، کورس کروائے جائیں، نہیں تو ہفتے میں ایک بار ایسا کر دیا جائے تاکہ جو لوگ سکول، یونیورسٹی، کالج کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جو مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ذریعے سے ان تک عقیدہ ختم نبوت کی جو حساسیت ہے اس کے حوالے سے ان کو بتا دیا جائے۔ بالکل۔ اب تیسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موضوع پہ محافل ہو رہی ہیں، جی، میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، معراج شریف کے نام سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، کل شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، چہلم شریف کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پر جو موضوع ہے اس کے علاوہ 7، 5، 10 منٹ میں اگر علماء کرام یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت لوگوں کو سمجھانا ہے، پڑھانا ہے، تو ان محافل کے ذریعے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کو ہم عقیدہ ختم نبوت پڑھا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ بے شک، بہت خوب۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا ذریعہ جو میری رائے کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ جو موبائل ہے یہ استعمال کرتا ہے، اگر ہر علاقے میں، محلے میں، بستی میں کوئی ذمہ دار شخص، پڑھا لکھا شخص ایک واٹس ایپ گروپ بنا لے اور اس میں ختم نبوت کے حوالے سے مواد سینڈ کر دیا جائے، شیئر کر دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اس گروپ کے ذریعے سے وہ ختم نبوت کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ختم نبوت کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کیسے اس حوالے سے جان سکیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ذمہ دار جس کی یہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ اس گروپ میں مواد شیئر کر رہا ہے، سینڈ کر رہا ہے، اگر وہ وائس ریکارڈ کر کے یا پھر مستند علماء اکرام کے بیانات وہاں سینڈ کر کے ان کی جو تشریح ہے سادہ الفاظ میں بیان کر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہمارے نوجوان ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ بھی جائیں گے، اس کی حساسیت کو بھی سمجھ جائیں گے اور عقیدہ ختم نبوت کو بھی اچھی طرح پڑھ سکیں گے۔ یہ میری رائے ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام جو اور اقدامات وغیرہ شامل کر سکتے ہیں ان کو حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، پر میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ 80% نوجوان یہ جو 4 ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو ہم نوجوانوں تک عقیدہ ختم نبوت پہنچا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی آراء پیش کی ہیں کہ بلا حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عزیز ضیائی صاحب نے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی خانقاہ کے ساتھ منسلک ہو یا عالم دین ہو، ہر بندہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے، اور انشاءاللہ جن کی نگری میں ہم بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں، حضور امام المسلمین معمور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اسے مدد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے ملتی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب سرفراز کلاتھ ہاؤس، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ممتاز مداح رسول جناب ساجد علی تبسم صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا۔ عمر حیات صاحب بہت شکریہ۔ محمد ہارون قادری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ارسلان حیدر صاحب اور
محمد عاطف صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. فیضان غفور صاحب، جتنے بھی احباب محبت فرما رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس پروگرام کو شیئر کیا کریں. خصوصاً آج کا یہ جو ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، یہ بڑا حساس ٹاپک ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. اور احسان الحق صاحب ہمارے درینہ ساتھی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، بہت شکریہ آپ کا. قاری تنویر احمد صاحب، حضور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور فیضان القادر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حافظ عبدالحفیظ گولڑی صاحب بہت شکریہ بیٹا، زیادہ سے زیادہ آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے. میں اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھتا ہوں اور درخواست کروں گا جناب قاری ساجد محمود چشتی صاحب سے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. کیا بات ہے، بہت خوب. شعر سماعت فرمائیں. یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے. مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت شعر ہے. حیات عشق میں ان کے گزاریے گزاریے ایسے گزاریے ایسے کیسے کہ وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. سبحان اللہ. میں اس یقین سے ان پر درود
درود پڑھتا ہوں درود پڑھتا ہوں کہ سہارا دے گا وہ پل سے گزارنے کے لیے کہ سہارا دے گا وہ پل سے گزارنے کے لیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے ممتاز مداح رسول جناب قاری ساجد محمود صاحب چشتی بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے اور امام المسلمین سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں تن من دھن سب تجھ پر واروں وار دیوں کونین پیا وصلی علی کیا شانن ہے لا مثل کا فی الدارین پیا. اور حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. اور ایک اور مقام پہ امام المسلمین سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کتی وچ غماں خلطاں ہوئے اندر یادے سجن مستاں ہوئے حیران بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. مہر علی کیوں پھریں اداسی اج کل سونا آگل لاسی ہو سن خوشیاں تے غم جاسی ملساں لمیاں کر کے باہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے عشاق اپنی جانیں پیش کرتے آئے ہیں اور قیامت تک عشاق ہمیشہ جب کبھی بھی حضور علیہ السلام کی ناموس پر حضور کی ختم نبوت پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو عشاق اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے کیونکہ کوئی ایک نہیں ہے یہاں پر کروڑوں ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے نام نامی پر مر مٹنا جانتے ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پیش کرنے کی درخواست کروں گا. محترم جناب خرم شہزاد مدنی صاحب آپ اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. ایک کلام کے چند اشعار میں نے پیش کرنے ہیں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ اور میری حاضری کا آخری شعر ہے کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے محترم ممتاز مداح رسول خرم شہزاد مدنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ رانا سجاد احمد نون صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ملک علی چونترا، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ نے محبتوں سے نوازا۔ اور دیگر احباب جتنے بھی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو
آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام محبت پہنچ سکے۔ بہت ہی پیارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احسان اورنگزیب قادری صاحب، خطیب اعظم راولپنڈی، بہت شکریہ قبلہ آپ کی محبتوں کا۔ ممتاز مداح رسول اور جمعہ والے دن ہمارے ہاں اکثر تشریف لاتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محمد نصیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ محمد صابر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ جتنے بھی احباب محبتیں فرما رہے ہیں، کومنٹ کر رہے ہیں، لائکس کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام پہنچتا جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جناب حافظ حسن علی سیالوی صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ جزاک اللہ کہ آپ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی آپ نے مجھے موقع دیا۔ اور ساجد بھائی، ایک بات جو کہ میں یہاں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے جب بھی کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، شب برات آتی ہے یا معراج شریف کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے مسجد کے اندر بڑی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اہل محلہ خاص کر کے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بالکل بے حد بہت زیادہ یہ محنت ہے، بہت شکریہ۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور کون ہوگا امام کیا بات ہے، انبیاء، سبحان اللہ، کون ہوگا امام صفے انبیاء، کون ہوگا امام صفے انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات، ہاں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے۔ پھر کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں۔
شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نام لینا انتہائی ضروری ہے جو کہ اصل حقیقی معنوں میں ختم نبوت کے پہلے دار ہیں۔ اور کیا ایک خوبصورت شعر ہے، سماعت کیجئے گا کہ خواجہ خواجگان پاتا ہے قادیان، خواجہ خواجگان پاتا ہے قادیان، خواجہ خواجگان پاتا ہے قادیان، پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں خواجہ خواجگان پاتا ہے قادیان، خواجہ خواجگان پاتا ہے قادیان، پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ حسن علی سیالوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ محبتیں فرمانے والے، اور کافی دیر سے آپ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، ثنا خانوں کے استاذ بھی ہیں، استاذ الثنا خان جناب ساجد علی تبسم صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور جناب اظہر علی شاہ صاحب کاظمی، قبلہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور دیگر جتنے بھی احباب ہمارے ساتھی ممتاز مذہبی اسکالر مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، میری براد جناب صاحبزادہ امتیاز احمد مہروی صاحب، بہت شکریہ قبلہ آپ کی محبتوں کا۔ اور ہمارے درین ساتھی ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اختر چشتی صاحب، قبلہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور محمد صابر صاحب، بہت شکریہ۔ نصیر ملک صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ قاری ساجد محمود صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ اس حوالے سے یہ فرمائیے کہ آپ نے تو کافی پروگرامز کیے ہیں مظفر آباد کے اندر، اور وہاں پر مجھے جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ آپ کچھ پوزیشنز بھی لے چکے ہیں مقابلہ نعت خوانی میں۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے 2010 میں مظفر آباد اعلی حضرت کشمیر الحمدللہ ٹاپ کیا تھا نعت کے اندر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اپنا چراغ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے نظر کرم، اور میرے مرشد گرامی شاہ عبدالحق صاحب، ماشاءاللہ، ان کی دعاؤں کے توسل سے اللہ پاک نے بڑا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مظفر آباد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا اے جے کے ٹی وی پہ بھی اس فقیر کی جو ہے نا کافی ریکارڈنگیں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور یہ راولپنڈی کے اندر بھی پی ٹی وی اسلام آباد پہ بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، اور میں یقین کریں کہ اتنا خوش ہوں جب سے میں نے یہ سنا کہ مفتی محبوب الرحمان صاحب کہ یہ مطلب پروگرام کر رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی دلی طور پہ۔ ایک تو یہ کہ آپ جس جگہ سے ہو کر آئیں، جی نصیب والوں کی الحمدللہ الحمدللہ، نصیب والوں کی بات، میں نے ابھی یہ آپ نے نصیب کی بات کی ہے نا، تو نصیب سے آپ آخر میں با ہٹائیں میم لگائیں تو نسیم یاد آتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی وہاں پہ بڑی انہوں نے محبتوں سے نوازا، انہوں نے ذکر فرمایا آپ کے حوالے سے، اور یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اس در کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو یہ در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا میں نے ایک کلام پنجابی کا
جی بسم اللہ چنا ہے، تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ، تہہ دل سے شکریہ اللہ ادا آپ کرتا کو سلامت ہوں کہ رکھے۔ آپ نے بھی اس بندہ ناچیز کو اتنا خوبصورت، اتنی محبت والا، محبتوں بھرا پروگرام جو آپ نے سٹارٹ کیا، اس کے اندر مجھ جیسے ناچیز کو بھی آپ نے مدعو فرمایا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، دعا سلامت کرتے ہیں رہیں۔ کہ اللہ پاک اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے، آمین اور آمین جہاں جہاں تک یہ محبتیں آپ پھیلا رہے ہیں، اللہ پاک انہی کے توسل سے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین آمین۔ تو یہ انشاءاللہ میں، یہ پنجابی کا کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بیٹھے ہاں بیچ اڑی کان دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیٹھے ہیں بے چٹیکاں دے، کیا بات ہے۔ بیٹھے ہاں بیچ اڑی کان دے، سونے دیاں چٹھیاں آیاں نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جند مک دی مک چلی، اج مکیاں یار جدائیاں نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، قاری صاحب کیا بات ہے۔ جند مک دی مک چلی، سبحان اللہ، سبحان اج مکیاں یار جدائیاں نہیں، ہائے ہائے، کمال، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جند مک دی مک چلی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے بھی سینے لائے نے، غیراں تے بھی کرم کمائے نے، اپنے بھی سینے لائے نے، غیراں تے بھی کرم کمائے نے، لجپال مدینے والے نے، لجپال مدینے والے نے، دسو کہ دے نال نبھایاں نہیں، جند مک دی مک چلی۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ جی بسم اللہ۔ آ مک دی گل آہا، مکا لئیے، سبحان اللہ۔ جی میں منے یار منا لئیے، کیا بات ہے، اوہ آ مک دی گل مکا لئیے، جی میں منے یار منا لئیے، جگ نال نبھاؤن دا کی فائدہ، کیا بات ہے۔ جے سونے نال نبھایاں نہیں، جند مک مک چلی۔ میری حاضری کا آخری کلام اور آخری شعر، آپ کی سماعتوں کی نظر بہت ہی خوبصورت۔ وچ قبر نکیراں جد پوچھیا، کیا بات ہے۔ دس کیڑے
عمل کمائے نے کیا بات ہے آکھاں گا بس نعتاں پڑھدا ساں آکھاں گا نعتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہو رے کمایاں نہیں آکھاں گا نعتاں پڑھدا ساں کوئی کیتیاں ہو رے کمایاں نہیں جند مک دی مک چلی اج مکیاں یار جدایاں نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ پیاری آواز میں جناب قاری ساجد محمود چشتی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آپ نعت پڑھ رہے تھے۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک سراج صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ سردار جنید الطاف خان صاحب، جناب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ راجہ طاہر صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ محمد صابر صاحب بہت شکریہ۔ علی حمزہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ حافظ اعجاز مغل صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ معین الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نعت کی دنیا کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے ساجد علی تبسم صاحب، آپ کافی وقت سے اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں اور محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا 3 سے 4 بجے کا وقت ہوتا ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے، ہم آج لیٹ بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل رہے اس وقت حافظ محمد فرقان قادری صاحب، آپ نے دعا کا کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اویس صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی، اور دیگر جتنے بھی احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محمد ہارون قادری صاحب ہیں اور محمد عاطف چوندرا سے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے، اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت انداز میں اپنی ختم نبوت کے حوالے سے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا ہے۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں وہ عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی یہ جو ادنا سی کاوش ہے، ویسے اس کی نسبت اعلیٰ ہو گئی ہے تو اب یہ ادنا نہیں رہی بلکہ اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی اپنے حصے کا کام کیجئے اور علماء اپنے حصے کا کام سر انجام دیں۔ ہر بندہ عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے فیضان رمضان ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان محبوب الرحمن گولڈوی کو کل انشاءاللہ العزیز نئے مہمانوں اور نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔